رمضان المبارک سیریز کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں پیش آنے والے اہم واقعات میں سے دوسرا واقعہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ واقعہ ایک غزوہ کا ہے جسے غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تبوک ملک شام کے اطراف میں مدینہ طیبہ سے تقریباً 900 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ موتا کی جنگ میں بازنطینی سلطنت اپنی فوج اور جنگی وسائل کی بہت زیادہ کثرت کے باوجود مسلمانوں کی تھوڑی تعداد کا کچھ نہ بگاڑ سکی تھی، اس لیے رومی سلطنت اسے اپنی ذلت سمجھتے تھے۔ رومیوں نے عرب کی سرحد پر اپنے ہم عقیدہ عرب قبائل کو اسلامی مملکت پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا اور خود بھی تیاریاں کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تاجروں کے ذریعے ان کے منصوبوں کا علم ہوا تو آپ نے اپنے دستور کے مطابق فوری طور پر جوابی کارروائی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کا اہم پہلو یہ تھا کہ دشمن کو نہ حملہ کرنے کی پہل کرنے کا موقع دیا جائے اور نہ ہی دشمن کو اپنی سرحد کے اندر آنے دیا جائے۔ ان دنوں عرب کی سرزمین میں قحط پڑا ہوا تھا اور گرمی سخت تھی، اس لیے سفر بہت مشکل تھا۔ فوج کا ان حالات میں دور دراز پیدل صحرائی سفر کرنا ناممکن تھا اور سب مجاہدین کے لیے سواری کا انتظام بھی نہیں تھا۔ ایسے مشکل حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولولہ انگیز قیادت کی بدولت 30,000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا، جس میں 10,000 کے پاس گھوڑے تھے، یعنی 3 مجاہدوں کے حصے ایک گھوڑا آتا تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ رومی سلطنت اور عرب قبائل نے مسلمانوں کے خلاف اسی لیے لشکر کشی کی تھی کہ انہیں یہ خبر ملی تھی کہ عرب میں قحط کی صورتحال ہے اور حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن جب انہیں مسلمانوں کے بہت بڑے لشکر کی پیش قدمی کے بارے میں خبر ملی تو وہ اس قدر ڈر گئے اور حیران ہوئے کہ انہیں حملہ کرنے کی جرت ہی نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کے ساتھ تبوک پہنچے تو وہاں رومیوں کا لشکر موجود ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 20 دن تک قیام کیا اور دشمن کے آنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن دشمن نہ آئے۔ مسلمانوں کی یہ بہت بڑی فوجی اور سیاسی فتح تھی، اس سے تحریک اسلام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ سرحدی علاقے کے کئی قبائل مرعوب ہو گئے اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اسی طرح اسلامی حکومت معاشی طور پر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی اور کئی سرداروں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس مہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن تک مدینہ سے باہر رہے اور رمضان 9 ہجری میں مدینہ واپس تشریف لائے۔